الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم ناظرین، سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرا ٹی وی چینل پر یہ دین و دنیا کا پروگرام ہر اتوار کو 6 سے لے کر 7 بجے تک لائیو آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ کال کر کے رابطہ قائم کر سکتے ہیں، اور جن مسائل کے سلسلے میں آپ ہمارے ساتھ رابطہ قائم کرتے ہیں وہ یہ ہیں کہ خواب کا تذکرہ ہو، آپ کو خواب آئی ہو یا گھر میں کسی کو خواب آئی ہو اور وہ بیان کرنا چاہیں، اس کا مطلب پوچھنا چاہیں، تو اس پروگرام کے ذریعے سے یہ سہولت آپ کو حاصل ہے۔ اسی طریقے سے کسی مسئلے کے بارے میں آپ نے پوچھنا ہو، شرعی رائے معلوم کرنی ہو، تو اس سلسلے میں بھی آپ یہاں رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ کسی فتوے کے بارے میں تذکرہ ہو تو اس کا ذکر بھی یہاں پر اس پروگرام کے ذریعے سے ملتا ہے آپ کو، اور بیماریوں کے سلسلے میں، تعویذات اور علاج کے سلسلے میں کوئی رائے معلوم کرنی ہو، جنات کا، سحر کے اثرات، اس کے بارے میں، تو یہ چیزیں آپ کے سامنے ساری کے ساری اس پروگرام کے ذریعے سے آپ کو مل جاتی ہیں۔ اور آپ میں سے بڑی تعداد میں ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شریک ہوتے ہیں، اور ہمارے ساتھ آپ رابطہ قائم کر کے اپنے رائے سے مطلع فرما سکتے ہیں۔ یہ پروگرام آپ کو موقع دیتا ہے کہ آپ ایک بات اپنے سامعین تک، ہمارے دوسرے ساتھیوں تک پہنچانا چاہیں تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے آپ کی بات میں دوسرے لوگ بھی شریک ہو سکتے ہیں، اور ضرورت پیش آنے پر ہم رائے
اور اس پر تبصرہ ہم پیش کر سکتے ہیں۔ گزشتہ ہفتے پروگرام تو ہمارا نہیں ہوا تھا، بلکہ ایک ہماری کانفرنس تھی اتحاد کے عنوان سے، اور اتحاد کا عنوان وہاں پر بھی تقریر میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ بڑا پیارا عنوان ہے اور اس دور کا ایک ایسا موضوع ہے کہ ہر ایک کو وہ پسند ہے، ہر ایک اس کو سن کر مشتاق ہو جاتا ہے، اس کا شوق بڑھ جاتا ہے کہ ہم اس موضوع کو سنیں اور اس کے متعلق فضائل اور اس کے نہ کرنے کے خدشات اور آپس میں اس کے اندر اہمیت پیدا کرنا، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق اس عنوان کے ساتھ ہے۔ تو ایک عظیم عنوان سے یہ ایک پروگرام تھا جو گزشتہ ہفتے کو ہوا تھا، اور واقعتاً دیکھا جائے کہ جہاں اتحاد نہیں ہوتا وہاں بہت زیادہ نقصانات ہوتے ہیں، اور کئی جگہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اتحاد نہ ہونے کے نقصانات کو بیان فرمایا ہے۔ ان میں سے ایک آیت یہ، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و رسولہ، کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ تو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ تعالیٰ کے احکام کو مانو، عقیدے میں ہوں، اعمال میں ہوں، اخلاق میں ہوں، دنیا کے رہنے سہنے میں ہوں، جو ہدایات اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہیں ان ہدایات پر آپ عمل کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت فرمائیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا کیا مطلب؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی زندگی جو اختیار فرمائی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عملی زندگی کو دیکھ کر آپ بھی اسی طرح عمل فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی میں پوری امت کی رعایت رکھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اعمال فرمائے، باوجود اتنے بڑے معجزات کے عطا کیے جانے کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی قوت آپ کو عطا فرمائی تھی، روحانی قوت تو تھی ہی، مگر جسمانی قوت بھی اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی عطا فرمائی تھی۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی زندگی ایسی اپنائی کہ جس میں جوانوں کا بھی خیال رکھا گیا ہے، جس میں بوڑھوں کا بھی خیال رکھا گیا ہے، اور جس میں بچوں تک کی رعایت کی گئی ہے۔ اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی کو آسان بنا کر خود عمل کیا اور امت کے سامنے اس کو پیش کر دیا۔ ایک ہدایت ہو اور ہدایت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عملی زندگی کے نمونے کو دیکھیں تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ یہاں پر ہم کتنی چیزوں کا دعویٰ کرتے ہیں اور کتنی چیزیں ہم سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، نظریات ہم پیش کرتے ہیں، تھیریز ہم پیش کرتے ہیں، اس پر ہم مقالے لکھتے ہیں، اس پر ہم فلسفی کے حاشیے لگاتے ہیں، اور ایک بات کو پتہ نہیں کتنے انداز کے ساتھ اس کو لکھتے ہیں، اس کے نئے لیبل لگاتے ہیں، نئے الفاظ اس کو دیتے ہیں، اور الفاظوں کے کپڑوں کا جوڑا ہم اس مضمون کو اور اس عنوان کو دیتے ہیں، مگر سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اس کا عملی نمونہ نہیں ملتا، اور عملی نمونہ نہ ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں کہ اس چیز کو ہم سمجھا نہیں سکتے۔ الفاظ کا کتنا بھی ذخیرہ ہو، عملی زندگی متعین نہیں ہو سکتی، عملی زندگی میں اس کی کئی تعبیرات موجود ہوتی ہیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی
ایک ایسی زندگی ہے کہ اس میں ہر انسان کی زندگی کی رعایت کی گئی ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرماؤ۔ اب اس اتحاد کے عنوان سے اللہ تعالیٰ ہی نے ایک اور انداز سے فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا، اور آپس میں جھگڑا مت کرو۔ تو گھر کے اندر جھگڑا نہ ہو، بھائیوں کے ساتھ جھگڑا نہ ہو، بہنوں کے ساتھ جھگڑا نہ ہو، والدین کے ساتھ جھگڑا نہ ہو، خاندان والوں کے ساتھ جھگڑا نہ ہو، باوجود کئی مواقع ہونے کے اور ایسے کئی مواقع کے آنے کے کہ جس میں جھگڑا ہو سکتا ہے، تو فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا، ہر معاملے کے اندر اپنے آپ کو جھگڑوں سے بچاؤ۔ اسی طریقے سے محلے کے اندر جھگڑے ہو سکتے ہیں، پڑوس کے والے کے ساتھ جھگڑے ہو سکتے ہیں، گلی کے اندر رہنے والوں کے ساتھ جھگڑے ہو سکتے ہیں، شہر والوں کے ساتھ جھگڑے ہو سکتے ہیں، جہاں پر کام ہم کرتے ہیں وہاں پر جھگڑے ہو سکتے ہیں۔ انسان جہاں جہاں قدم پر جاتا ہے اور انسان کی سوچ اور وسعت باہر پھیلتی جاتی ہے، اور جہاں جہاں انسان کی وسعت پہنچتی ہے ہر قدم پر اختلاف رائے، اور اختلاف رائے کے بعد جھگڑا ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والوں سے فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا، تم آپس میں جھگڑا نہ کرو، سب سے فرمایا۔ اور اگر جھگڑا کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا نتیجہ بھی بتا دیا فَتَفْشَلُوا، جھگڑا کرنے کی صورت میں آپ کے حوصلے پست ہو جائیں گے، آپ کی ذہنی وسعت ختم ہو جائے گی، آپ کی سوچ مٹ جائے گی اور کانفیڈنس ختم ہو جائے گی۔ تو نتیجہ کیا ہوگا؟ فَتَفْشَلُوا، تم بزدل ہو جاؤ گے۔ قرآن پاک نے ایک جامع لفظ بیان فرمایا، اور جس میں جتنی چیزیں میں نے بیان فرمائی ہیں وہ سب کے سب اس میں آ گئی۔ بزدل آدمی کے ارادے بلند نہیں ہوتے، بزدل آدمی اپنا منصوبہ پیش نہیں کر سکتا، بزدل آدمی ایک معاشرے کی ضرورت کو نہیں سمجھ سکتا، بزدل آدمی کی زبان گنگی ہوتی ہے، بزدل آدمی کی نگاہیں وہ اندھی ہوتی ہیں، اس سے نظر نہیں آتا، بزدل آدمی کے کان وہ بہرے ہوتے ہیں، ان سے سنا نہیں جا سکتا کیونکہ ہے وہ بزدل۔ اگر اسے کچھ نظر آتا بھی ہے تو اس کو محفوظ نہیں کر سکتا، اس پر سوچ نہیں کر سکتا۔ فَتَفْشَلُوا، آپ یہ دیکھ لیں جہاں پر بھی عقل مند ذہین لوگ جب بزدل ہو جاتے ہیں ان کی سوچیں ختم ہو جاتی ہیں، ان کی زبانیں ختم ہو جاتی ہیں، ان کی نگاہیں ختم ہو جاتی ہیں، ان کا چلنا پھرنا ختم ہو جاتا ہے، اور وہ خود ایک بوجھ بن جاتا ہے۔ اس کا وجود بجائے اس کے کہ اس سے کرنے کھلیں اور اس کی خوشبوئیں باہر ہوں اور اس سے فائدہ حاصل کیا جا سکے، اور اس کا وجود دوسروں کے لیے ذریعہ آمدنی ہو، اس سے پروڈکشن اس کی ہو، لیکن بزدل ہونے کی وجہ سے یہ ساری کی ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو جھگڑا کرنے کی صورت میں فرمایا فَتَفْشَلُوا، نتیجہ یہ ہوگا بزدل ہو جاؤ گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بزدلی کا بتایا، فرمایا کہ بزدلی کا روب نہیں ہوتا، بزدلے کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، یعنی تمہاری قوت ختم ہو جائے گی، تمہارا زور ختم ہو جائے گا، تمہارا وجود خطرے میں پڑ جائے گا۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تو یہ وَاصْبِرُوا، اطاعت کرو،
اللہ تعالیٰ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب ہم ایک کال لیتے ہیں، ہمارے ساتھ شریک ہونا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک؟ جی الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ ہاں جی، بس پچھلی دفعہ آپ کا پروگرام نہیں رہا تو میں بس وہ پریشان ہی ہو جاتی ہوں، کیونکہ مجھے آپ کی باتیں بہت پسند ہیں۔ آپ بہت اچھی دینی تعلیم دیتے ہیں، ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ جی تو ہاں، گزشتہ ہفتے وہ ایک ہماری کانفرنس تھی، مہمان آئے ہوئے تھے، امام صاحب بھی تشریف لائے ہوئے تھے، جی اور وہ 6 بجے سے نہیں بلکہ 7:15 بجے شروع ہوئی تھی، اور پھر 8:15 تک وہ جاری رہی۔ اس میں دوسرے حضرات نے بھی بیان فرمایا، میں نے بھی جی 10 منٹ بیان کیا تھا۔ جی جی، مجھے بہت آپ کی باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں، اور میں دل میں حوصلہ سا پیدا ہوتا ہے۔ جزاک اللہ، جزاک جی اللہ۔ مولانا صاحب، میں آپ سے ایک دو باتیں پوچھنا چاہتی ہوں۔ جی ایک فرمائیں۔ عورت ہے، اس کا جو خاوند ہے اس کو بہت تنگ کرتا ہے، ایک حد تک ہر وقت اس کو تنگ کرتا ہے، ہر روز اس کو تانے، اس کو نیچا دکھانا، اور ہر وقت اس کو بے عزتی اور ذلیل کرنا۔ تو اس میں وہ عورت کیا کرے؟ صبر کا کہاں تک امتحان چلے، کہاں تک وہ صبر کرے؟ وہ بڑھاپے کی عمر میں وہ عورت بھی اور وہ آدمی بھی۔ اس کے علاوہ کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے، 2 خواب دیکھے تھے، کہ کل میں نے دیکھا ہے کہ میں ایک کوئی رشتہ داری ہے میرے میاں کے، تو میں ادھر بیٹھی ہوں، کوئی گھر ہے جی وہاں بیٹھی ہوئے، تو ادھر ہی ان کی جو رشتہ مری ایک اور مامی ان کی وہ بیٹھی ہوتی ہیں، اور ایک اور، وہ دونوں آپس میں مجھے دیکھ کے باتیں کرتے، میرے بھائی بھی محروم وہاں بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو اتنے میں باہر جاتی ہوں گھر سے، تو دیکھتی ہوں وہ گلی بہت ہی گندی اور غلیظ ہے، ہر طرف وہ گٹر کا پانی، کالا کالا پانی پھیلا، تو میں کہتی ہوں یہاں لوگ کیسے چلتے ہوں گے۔ جی تو اس کے بعد ایک اور خواب دیکھا ہے کہ میں بھی چل رہی ہوں اس جگہ پہ، وہ بھی گندی جگہ ہی ہے، کالا کالا پانی ہے، لیکن میرے پیچھے سے جو سفید رنگ کی نہایت خوبصورت مرغیاں آتی ہیں، جو میرے پاس ہے، جب وہ گزرتی ہیں مجھے کہتی ہیں آگے سے ہٹ جاؤ، آگے سے ہٹ جاؤ، تو میں ہٹ جاتی ہوں، تو وہ میرے آگے سے گزر جاتی ہیں، بڑی خوش ہو جاتی ہیں۔ تو ایک دیکھتی ہوں کہ ادھر بلی ایک ہوتی ہے، انہیں کے پیچھے، تو انہیں کہتی ہے تم اس کو کیوں کہہ رہی ہو کہ مطلب آگے سے ہٹ جاؤ۔ تو اس کے بعد میری بیٹی نے خواب دیکھا کہ وہ کسی کی شادی ہو رہی ہے، وہ شادی دیکھ رہی ہے۔ جی تو بس برائے مہربانی ان سوالوں کے جواب دے دیجیے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو میں عرض کر رہا تھا کہ اتحاد کے عنوان سے ہمارا گزشتہ ہفتے پروگرام تھا۔ تو اتحاد ایک اہم بنیادی ایک چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کو بیان فرمایا ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان اللہ مع الصابرین، اور صبر کریں، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اتحاد ایک اہم عنوان ہے، اور اتحاد کے سبق کو اور درس کو ہمیں جاری رکھنا چاہیے۔ ہر انسان کو اتحاد کی ضرورت ہے، معاشرے کو اتحاد کی ضرورت، انسانوں کو اتحاد کی ضرورت، انسان کو خود اتحاد کی ضرورت، خاندانوں کو اتحاد کی ضرورت، ملکوں کو اتحاد کی ضرورت، اور جہاں اتحاد میں کمی واقع ہو جاتی ہے تو اس کے اثرات اچھے نہیں ہوتے۔ بڑے بڑے ملک اتحاد نہ ہونے کی وجہ سے ختم ہو گئے، اور اتحاد پر ہمیں چیز کون سی لا سکتی ہے؟ وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہمیں متحد کر سکتی ہے۔ بڑے بڑے بادشاہتیں تھی، وہ ختم ہو گئی، جیسی جیسی اتحاد کا دھاگا کمزور پڑتا گیا تو ان کا وجود ختم ہوتا گیا۔ بڑی بڑی سلطنتیں تھیں، ان کا وجود تھا، مگر جیسی جیسی ان سے اتحاد ختم ہوتا گیا اور چیزیں پیدا ہوتی گئیں تو ان میں نقصان آتا گیا۔ آپ یہاں پر قریب میں اسپین میں دیکھیں کتنا بڑا اتحاد تھا، مسلمان یہاں پر فاتح بن کر کے آئے،
اور مسلمان یہاں پر رہے، مگر آج اس زمانے کی زندگی لوگوں کے لیے ایک میوزیم کی شکل میں موجود ہے۔ غرناطہ آپ جائیں، وہاں پر آپ دیکھیں، لوگ ان محلوں کو دیکھتے ہیں، ان اینٹوں کو دیکھتے ہیں، ان پتھروں کو دیکھتے ہیں، ان گارڈنوں کو دیکھتے ہیں، ان باغات کو دیکھتے ہیں کہ جس پر بادشاہوں نے بیٹھ کر یہاں پر دن گزارے۔ آج لوگ پیسہ دے کر سیر و تفریح کے لیے ان کو جا کر کے دیکھتے ہیں، آرام گاہ کے طور پر وہ جگہ استعمال ہو رہی ہیں۔ لوگ ان علاقوں میں جاتے ہیں، ہوٹل بک کرتے ہیں اور جا کر ان کے نظارے دیکھتے ہیں، ان کی تاریخ پڑھتے ہیں کہ یہاں پر ایک زمانے کے وقت کے بڑے بڑے بادشاہ اور سلاطین اور آس پاس فوجیں اور پورے یہ پاور ہاؤس تھے، مگر اتحاد ختم ہوا تو آج ان کے نام و نشان نہیں، ختم ہو گئے۔ اور اسی حوالے سے ایک اور بات، جب اسپین کی بات بھی آ گئی تو ہمارے یہاں اس ملک میں اس طرح کے کئی واقعات پیش آتے ہیں۔ اس ہفتے کو ہالووین کا ایک دن آتا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کا تعلق بھی اصلاً 700 سال تک جاتا ہے، یہاں پر جو کچھ پیش آیا تھا اور حالات کی تبدیلی ہوئی وغیرہ، مگر اس دور میں لوگ اتنی گہرائی سے ان چیزوں کو نہیں جانتے، اور اس وقت جو بحث ہے وہ زیادہ تر یہ ہے کہ ایک بون فائر نائٹ اور ایک ہالووین کی نائٹ، دونوں میں سے کس کو لوگ زیادہ مناتے ہیں۔ اور چونکہ بہت قریب تر ایک دوسرے کے واقع ہوتی ہیں تو ایک دوسرے کو کیسے ٹیک اوور کرے گی، ڈائی آؤٹ کس کو کرے گی، اس دور کے اندر یہ بحثیں ہیں۔ مگر تاریخی پہلو سے ہٹ کر اور اس چیز سے ہٹ کر ہم جانیں کہ اس وقت کون سی نائٹ جو ہے وہ برٹش معاشرے میں اوور ٹیک کرے گی اور کون سی ڈومیننٹ پریکٹس ہوگی، ہمارے لیے اس وقت ضروری یہ ہے کہ ہم ان راتوں کے اندر بچوں کے منانے پر ہم خیال رکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ایسے چیزیں خریدنا جو بچے چہرے پر ڈالتے ہیں اور چہرہ بگاڑتے ہیں، بالکل ناجائز ہے۔ ایسے چیزیں خریدنا ناجائز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کا چہرہ بڑا خوبصورت بنایا ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اس خوبصورت چہرے کو بگاڑنا اور اس پر رنگ لگانا اور ڈراؤنی شکل کا والا بنانا ہرگز جائز نہیں ہے۔ شیطان نے گمراہی کے وقت اللہ تعالیٰ سے یہی ذکر کیا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نکل جاؤ یہاں سے، تجھے ایک سجدہ کرنے کا کہا گیا اور وہ کہتا ہے میں سجدہ نہیں کرتا ہوں، اس سے سجدہ کرتے ہوئے میں اپنے آپ کو گرا ہوا محسوس کرتا ہوں۔ اور اس کا معنی یہ ہو جائے گا کہ جس کے سامنے میں سجدہ کر رہا ہوں وہ مجھ سے بہتر اور میں ادنا اور گھٹیا ہوں، میں اپنا سٹیٹس اور لیبل نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تجھے حکم دیا ہے، اور جس کے سامنے تمہیں گھٹیا نظر آتا ہے اس کو تو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ قرآن پاک ہی کہتا ہے خلقت بیدی، اپنے ہاتھوں سے میں نے اس کو بنایا۔ ابھی آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ کس سے بنایا گیا، مٹی سے بنایا گیا، آپ شعلے سے، شعلے اوپر ہوتے ہیں، مٹی نیچے کی طرف جاتی ہے، آپ دلائل میں یوں کہہ رہے ہیں، اور ایک شعلوں کی بلندی سے اپنے آپ کو بلند سمجھ رہے ہیں۔ کیا شعلوں سے پیدا ہو جانے کے بعد بھی تیرے اندر وہ بلندی رہی ہے کہ نہیں رہی ہے؟ یہاں سے غلط فہمی آ گئی۔ ہم یہ تو خیال کرتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد تھے اور ایسے تھے لہٰذا ہم بھی اعلیٰ ہیں، لیکن ہم اس چیز کو بھول جاتے ہیں کہ کیا وہ تو اعلیٰ تھے، کیا ہم بھی اعلیٰ ہیں کہ نہیں، ان کی کوالٹی بھی ہمارے اندر ہے کہ نہیں۔ شیطان نے وہاں پر یہ غلطی کھائی اور اللہ کے حکم کا اس نے انکار کیا، نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ نے فرمایا نکل جا۔
تو اللہ تعالیٰ سے اس نے دعا کی وَلَأُذِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، میں ان کو حکم کروں گا کہ جانوروں کے کان کاٹیں گے، میں ان کو حکم کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کی پیدائش کی جو صورتیں پیدا کی ہوئی ہیں، خدا کی پیدا کردہ صورتوں کو تبدیل کریں گے۔ تو شیطانی حرکت اس میں شامل ہو جاتی ہے، شیطانی عمل اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے، چاہے ماسک لیں اور چہرے کے اوپر ڈراؤنی صورت پیدا کریں، یا چاہے رنگ لگا کر چہرے کے اس حسن کو مٹائیں کہ جس کو دیکھنے والا دیکھ کر کے ڈرے، یہ دونوں صورتیں ناجائز اور حرام ہیں، ان سے بچنا چاہیے، بڑوں کو بھی بچنا چاہیے اور چھوٹوں کو بھی بچنا چاہیے، اور بچوں کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس چہرے کو خوبصورت پیدا کیا ہے اور اس کا بگاڑنا یہ شیطانی عمل ہے، اور اس وقت وہ جو برش چل رہا ہے تو حکم شیطان کر رہا ہے، اور اس کے حکم کے مطابق وہ برشنگ جاری ہو رہی ہوتی ہے اور وہ کریشن ہو رہی ہوتی ہے۔ بچہ جب ایک ماسک کو لیتا ہے اور چہرے کے اوپر ڈال رہا ہوتا ہے تو اس ہاتھ کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے جو اس کے چہرے کے اوپر رکھ رہا ہے۔ تو یہ جو تہوار کے دن ہیں اس میں بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں، اور ان گناہوں کے کاموں سے ہمیں اور اپنے آپ کو بچانا چاہیے، بچوں کو ہمیں بچانا چاہیے، ان کی صحیح رہنمائی کرنی چاہیے۔ اگر دوسرے لوگ کر رہے ہیں تو اس کا یہ معنی نہیں کہ ان کو دیکھ کر ہم بھی اس طرح کرنا شروع کر دیں۔ جو کچھ چیز ہمیں نظر آتی ہے اس کو دیکھ کر ہم بھی شروع کر دیں تو یہ مسلمانوں کی شان تو نہیں۔ مسلمان ہر چیز کا کھانے والا نہ ہو، بلکہ ایکٹیو ہو، پاسیو نہ ہو۔ جو چیز بھی اس کو نظر آ جائے تو ٹھیک ہے میں اس کو کر سکتا ہوں، جس طرح کا لباس بھی آئے تو انسان کہے ٹھیک ہے یہ بھی لباس آ چکا ہے میں اس کو پہن لوں۔ جو بھی کوئی ایک رسم منا رہا ہے اس کو دیکھ کر کہے چلو میں بھی رسم کر لوں، تو یہ انسان تو بہت آزاد ہوا، اس کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہ ہوا، اس کو جدھر چاہو لے جاؤ۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کے اپنے ویلیوز ہوتے ہیں، ان ویلیوز پر انسان کو فخر کرنا چاہیے اور اس پر قدم جمانے چاہیے، اور انسان کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے، اس سوچ کو ساتھ انسان خود بھی پکا رہے اور اس پکا ہونے کو آگے والی نسلوں تک پاس کرے، نیکسٹ جنریشن تک اس کے حوالے کریں اور سمجھائیں اور بتائیں۔ آپ جب سمجھائیں گے تو ایک تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے گا، تو ایک ثواب تو یہ ملے گا، اور دوسرا ثواب آپ کو یہ ملے گا کہ آپ داعی ہو جائیں گے، اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہو جائیں گے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اس سے زیادہ بہتر کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی توحید کی طرف دعوت دے اور نیک کام کرے اور یوں کہے اننی من المسلمین، میں تو مسلمان ہوں۔ اللہ کو کتنا پسند ہے کہ انسان روئے زمین پر کھڑے ہو کر یہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں۔ اللہ عرش والا انسان سے کتنا خوش ہوتا ہے۔ جب آپ بچوں کے سامنے یہ بیان فرمائیں گے، اس انداز کے ساتھ سمجھائیں گے، آپ اللہ کی توحید کی طرف دعوت دینے والے ہو جائیں گے، عمل صالح کرنے والے ہو جائیں گے، اللہ کے نام لینے والے ہو جائیں گے، اللہ کا ذکر خیر کرنے والے ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اس پر انعامات عطا فرمائیں گے، اللہ کی برکتیں آئیں گی، رحمتیں نازل ہوں گی۔ تو میرے بھائی اور دوستوں اور بزرگوں، ہمیں ہالووین کی حقیقت سمجھنے کے بجائے اعمال کی طرف دھیان دینا چاہیے اور اس کی طرف ہمیں غور کرنا چاہیے
انشاءاللہ تعالی مزید اور باتیں ہم بریک کے بعد کریں گے. جو خوابوں کا سوال آیا ہے بریک کے بعد انشاءاللہ تعالی ان کے مطالب ذکر کریں گے، اور دوسرے حضرات کی بھی کالیں ہم انشاءاللہ تعالی بریک کے بعد لیں گے. اور ان چند لمحات کے بعد انشاءاللہ تعالی جب بریک ہو جائے گی پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.